اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ہمت نہیں دکھاؤ گے اور بس غم ہی کھاتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے جی، یہودیاں دی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں خلاف، تو اور کہ یہودی سازش نہ کرن تے کہ کرن تواڈے یعنی آ کے گلے چ ہار پاون سازش ہی کرنی ہے، انہاں دا یہی کام ہے نا۔ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی قوموں کا جو عروج اور زوال ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ فسیروا فی الارض، تو چلو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرب کے لوگ چونکہ تجارتی سفر پہ جب شام جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے، ابھی بھی وہ عرب کے کئی کھنڈرات آثار قدیمہ کے طور پہ قوم عاد اور سمود کی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، ان کے بڑے ہوئے بڑے بڑے گھر محلات جو پہاڑ تراش کے وہ بناتے تھے۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ ذرا یہ قوموں کی تباہی کا منظر جو ہے نا تجارت کرتے ہوئے راستے میں دیکھا کرو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور واعظ و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ یعنی یہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن وہ بیان ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ بیان ہے، وَهُدًى، وہ اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین، اور واعظ و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ولا تہنوا، یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آج کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ ویسے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مسلمان جو تازہ تازہ زخم کھا چکے تھے ان کو تسلی دی گئی ہے، کوئی نہیں، آندہ تمہاری فتوحات پکی ہیں، لیکن تم نے اللہ کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے، اور کیا ہے کہ ہمت دکھانی ہے اور غم نہیں کھانا، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان سچا ہو۔ بس اس کو آپ الٹ کر لیں، ہمت نہیں دکھاؤ گے اور بس غم ہی کھاتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے جی، یہودیاں دی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں خلاف، تو اور کہ یہودی سازش نہ کرن تے کہ کرن تواڈے یعنی آ کے گلے چ ہار پاون سازش ہی کرنی ہے، انہاں دا یہی کام ہے نا۔ تو اور سچے مومن بھی نہیں ہے تو پھر ذلیل و خوار ہی ہو گئے، کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ تین باتیں ذکر ہوئی ہیں نا، ہمت نہیں ہارنی، ہمت جاری رکھنی ہے، غم نہیں کھانا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ اور اس کے الٹ کیا ہوگا؟ ایمان میں کمزوری آئی اور تم نے خود بھی ہمت دکھائی اور بس غم ہی بیٹھ کے کھاتے رہے اور پریکٹیکلی کوئی کام نہ کیا، تو پھر تباہ و برباد بھی ہو جائے گا، جو آج نظر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود ممبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو شعر کی شکل میں کہا ہے نا، جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کو، اہل بیت کو اللہ نے جو شانیں دی تھی کہ پوری دنیا انہوں نے تل پٹ کر دی، کس وجہ سے؟ قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور یہی بات غدیر خم کی حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، اس میں قرآن و اہل بیت کا ذکر آیا، لیکن قرآن کا جس شان سے ذکر آیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ جو اللہ کی اس رسی قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے۔ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، ان کے ساتھ بد سلوکی کی۔ قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا گمراہی سے بچنے کے لیے، اس کو اللہ کی رسی کے طور پر،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 گزر چکی ہے، بالکل اس کے الٹ چلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی پھر تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر تم نے مومن بن کے رہنا پکے، پھر اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ اِن یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں۔ آج اگر تمہیں احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ آج اگر مدینے کے کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو، تو اس وقت مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا اونچا، کبھی کسی کا پلڑا اونچا۔ سر یہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں جو بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی ڈکٹیٹر ہے، وہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں، میں دنیا میں مجھ سے پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کا انسان آیا نہیں ہے، لیکن دن کیسے پھرتے ہیں۔ آپ نے تو ہم پاکستان کی ہسٹری میں کس طرح عروج و زوال دیکھے ہیں، کدھر ایک ہمارا ایک ڈکٹیٹر تھا، کس طرح وہ مکے لہراتا تھا، اور آج وہ کس طرح مفلسی کی زندگی ہاسپٹل میں گزار رہا ہے۔ تو کہتا تھا میں کمانڈو ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، آج عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پرانی چیزیں تکبر سے بھری ہوئی وہ تقریریں دیکھیں، اور اب وہ شکل دیکھیں، شکل بھی بگڑ گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ انسان میں طاقت ہمیشہ تو رہتی نہیں ہے، تو انسان کیا ہے؟ اللہ طرف ہمارا ہے، یہ ایام ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون ہے پکے ایمان والے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہید چن لے، جو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں، یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اپنی جان دے دیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں جنگوں کی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نکھار دے گا اہل ایمان کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کافروں کو۔ تو یعنی اب وہ غزوہ احد کے اندر جو کچھ نقصان پہنچا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس اعتبار سے تسلی دے رہا ہے کہ اس طرح کے نقصانات تمہارے مخالفین کو بھی ہوئے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ اب یہ نہیں کہ بالکل ہی ہمت ہار کے اس اعتبار سے بیٹھ جاؤ۔